سیدہ فاطمہ علیہ السلام کا اسم مبارک، جی آپ کی ولادت، سب سے پہلے آپ کا نام فاطمہ ہے، یعنی اور سیدہ بھی کہتے ہیں، زہرا بھی کہتے ہیں، بطول بھی کہتے ہیں، اور بہت سارے آپ کے القاب وغیرہ ہیں، وہ سارے القاب ہیں۔ اصل نام آپ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا ہے وہ نام ہے فاطمہ۔ اگر اس کو آپ انگلش میں اگر لکھنا چاہیں گے تو FATIMAH، جی اس طرح سے ہوگا، اور عربی میں اگر لکھیں گے تو فے الف توے میم اور گول تے جو آتا ہے عربی کے حساب سے، اردو کے حساب سے ہے ہو جائے گا، وہ عربی کے حساب سے گول تے رہے گا، فاطمہ یہ آپ کا اس میں نام ہے۔ اور آپ کی جو ولادت ہے اس کے بارے میں یعنی مختلف تاریخیں مورخین نے ذکر کیے ہیں، لیکن اہل السنہ والجماعہ کے کتب میں جو زیادہ تر اعتماد کیا گیا ہے اور جو مجھے لگتا ہے کہ وہ عقل اور سمجھ اور حالات جب واقعات ہم پڑھتے ہیں تو اس سے قریب ترین جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی ولادت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے، یعنی 40 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال تھی تو آپ پر قرآن نازل ہونا آغاز ہوا نا، آپ کی بعثت جو کہتے ہیں غار حرا میں جو قرآن نازل، 40 سال عمر، اس سے 5 سال پہلے سیدہ کی ولایت ہوئی۔ یہ مجھے سمجھ میں آتے ہیں، اور یہ یعنی اور بھی کئی تاریخ کے اندر ہے، 5 سال بعد کی روایت بھی ہے، اسی سال پیدا ہوئے روایت ہے، یا قرآن نازل ہونا شروع ہونے کے 1 سال بعد پیدا ہوئے، یہ بھی تاریخ ہے، مختلف تاریخیں مورخین نے لکھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ قریب جو مجھے سمجھ میں آئی ہے اور اقرب الی الصواب جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے، نزول قرآن کے آغاز سے 5 سال پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، 35 ایئرز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تھی، اور یعنی ہجری تاریخ تو شروع نہیں ہوئی تھی اس وقت، لیکن اگر ہم میلادی تاریخ، یہ جو عیسوی ہوتی ہے نا، سرکاری تاریخ کہتے ہیں، عیسوی جارجین کیلنڈر کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو 605 عیسوی 605 عیسوی کو آپ کی ولادت ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، اور یہ وہی سال ہے جس سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے خانہ کعبہ میں حجر اسود کو لگایا تھا، ریکنسٹرکشن ہوا تھا کعبۃ اللہ، اور حجر اسود کون لگائے گا اس مسئلے پر اختلاف ہوا تھا، اور پھر آخر واقعہ طویل ہے، میں واقعہ نہیں بیان کرتا ابھی، لوگ سب کے سب طے کیے کہ سب سے اچھے شخص اور پہلے تشریف لانے والے جو ہے یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کے ہاتھوں سے لگے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں جس سال حجر اسود اپنے دست مبارک سے لگایا تھا بس وہی سال ہے سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی پیدائش کا، اور اس کے علاوہ تاریخیں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی فیملی کس طرح سے تھی، آپ کا خاندان کس طرح سے تھا، آپ کے والد کون ہیں؟ آپ کے والد سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید الاولین والآخرین، آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ الہاشمی، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والد ہیں محمد الرسول اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کی والدہ مبارکہ، والدہ کریمہ آپ کی ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد، خدیجہ بنت خویلد بن اسد القرشیہ، خدیجہ بنت خویلد، اتنا بھی آپ یاد رکھ لیں تو کافی رہے گا، خدیجہ بنت خویلد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی وائف، ہماری ماں ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ، خدیجۃ الکبریٰ بھی آپ کو کہا جاتا، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے وائف، سب سے پہلی بیوی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب ترین بیوی، اور تمام بیویوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری بیویاں، سارے وائفز ہمارے مائیں ہیں، اور اس امت کی، وہ ساری امت کی مائیں ہیں، سارے اہل ایمان والوں کی مائیں ہیں، وہ امہات المؤمنین ہے، لیکن ان تمام کے اندر سب سے اعلیٰ مقام والے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ وقت بتانے والی، کیا کہتے ہیں، سب سے زیادہ وقت بتانے والی ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ ہے۔ تو والد ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور والدہ ہوئے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، اور آپ کے دادا سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب، یہ آپ حضرات نوٹ کرتے چلے جائیں، سیدہ فاطمہ کے دادا ہے
عبداللہ بن عبد المطلب، یہ حضور کے والد، اور آپ کی دادی ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، جیسا کہ آپ لوگوں کو ان کا نام معلوم ہے، آمنہ بنت وہب، سیدتنا بی بی، اردو میں ہمارے یہاں بی بی آمنہ کہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے بالکل، میرے اوپر عربی زیادہ غالب رہتی تو میں اس حساب سے کہہ رہا ہوں، سیدتنا آمنہ بنت وہب الزہریہ القریشیہ، یہ آپ کی دادی ہے آمنہ بنت وہب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہے، سیدہ فاطمہ کی دادی ہے۔ یہ دادا دادی کا نام بتا دیا ہم، اب نانا کا نام، سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے خویلد بن اسد القرشی، خویلد بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام بتا رہے ہیں، جو کہ سیدہ فاطمہ کے نانا ہوتے ہیں۔ سیدہ کے فاطمہ، دوران خطاب میں جگہ جگہ صرف سیدہ کہوں گا، جہاں پر میں صرف سیدہ کہوں گا تو اس سے مراد صرف سیدہ فاطمہ علیہ السلام مراد ہوں گے، کوئی اور مراد نہیں ہوں گے اس میں۔ تو سیدہ کے نانا کا نام ہے خویلد بن اسد القرشی، اور آپ سرداروں میں سے تھے قریش کے، اور بہت بڑے آدمی تھے، اور آپ کی نانی کا نام سیدہ فاطمہ کی نانی کا نام فاطمہ ہے۔ سیدہ فاطمہ، یہ کیا کہتے ہیں، سیدہ فاطمہ کی نانی کا نام ہے فاطمہ بنت زائدہ، سیدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، سیدہ کی نانی کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت زائدہ القرشیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا والدین کریمین کا نام ہو گیا، دادا دادی کا نام ہو گیا، نانا نانی کا نام ہو گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں آپ کے بھائیوں کی طرف۔ سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے 3 بھائی، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 شہزادے، سب سے بڑے شہزادے قاسم، جی قاسم بن محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے قاسم بن محمد۔ دوسرے بھائی کا نام ہے عبداللہ بن محمد، قاسم، عبداللہ بن محمد، اور تیسرے سب سے چھوٹے بھائی کا نام ہے ابراہیم بن محمد۔ تو قاسم، عبداللہ، ابراہیم، یہ 3 بھائی ہیں آپ کے۔ اور جہاں تک اسٹڈی سے سمجھ میں آیا، اس میں کافی اختلاف ہے، لیکن جہاں تک اسٹڈی سے مجھے سمجھ میں آیا، حضرت قاسم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے قاسم جو ہے پہلے بیٹے، یہ سیدہ کائنات سے بڑے تھے، اور حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم یہ دونوں سیدہ فاطمہ سے چھوٹے تھے، اور تینوں جو ہے بچپن میں گزر گئے ہیں، بچپن میں وہ اللہ تعالیٰ کے کو پیارے ہو گئے تھے۔ اور آپ کی 3 بہنیں ہیں، 3 بھائی ہیں سیدہ فاطمہ کے، سیدہ کے 3 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں، اور تینوں بہنیں آپ سے بڑی ہیں۔ سیدہ فاطمہ کے 3 بہنیں ہیں اور 3 کے 3 آپ سے بڑی ہیں۔ سب سے بڑی بہن کا نام ہے زینب بنت محمد، اور دوسری بہن کا نام ہے رقیہ بنت محمد، اور تیسری بہن کا نام ہے ام کلثوم، عربی میں ام کلثوم کہتے ہیں، اردو میں آپ کہیں ام کلثوم، ٹھیک ہے، ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہن۔ تو زینب، رقیہ، ام کلثوم، تین بیٹے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، یہ 3 بھائی ہوئے، اور 3 بہن ہیں زینب، رقیہ، ام کلثوم، 3 بھائی 3 بہن ہیں، اور ان تمام کے درمیان سیدہ فاطمہ علیہ السلام کا نمبر میری اسٹڈی کے مطابق جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا، آپ کا نمبر 5واں تھا، ایک بیٹے قاسم اور 3 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ 4 بڑے تھے سیدہ فاطمہ علیہ السلام سے، اور آپ کا نمبر 5واں تھا بھائی بہن کے درمیان۔ پھر آپ سے چھوٹے 2 بھائی تھے، ایک کا نام عبداللہ اور ایک کا نام ابراہیم علیہم السلام اجمعین، ٹھیک ہے، یہ آپ کی فیملی ہو گئی۔ پھر آگے جائیں، آپ کی جب شادی ہوئی تو آپ کے شوہر کا نام علی ابن ابی طالب، جیسا کہ سبھی جانتے ہیں روئے زمین کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل ترین شوہر، ان سے اچھا شوہر کائنات میں کسی کو نہیں ملا، جی حضور کے بعد علی ابن ابی طالب، مولا علی علیہ السلام آپ کے کیا کہتے ہیں شوہر ہیں، اور آپ کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں، سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے مولا علی علیہ السلام سے آپ کی شادی ہوئی تھی، اور انہیں سے آپ کو 3 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھے۔ 3 بیٹوں کا نام پہلے لکھ لیجئے آپ، 3 بیٹوں کا نام ہے حسن بن علی، حسین بن علی
اور محسن بن علی، یہ 3 بیٹے ہیں آپ کے، حسن، حسین، محسن۔ حسن نام اس طرح سے، یعنی عرب کا طریقہ یہ ہوتا ہے، مورخین کا طریقہ حسن بن علی اس طرح سے نام وہ لوگ لکھتے ہیں، تو اسی طریقہ کار پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 3 بیٹے ہیں، تینوں شہزادوں کے نام کس طرح سے، سیدہ کائنات کے 3 شہزادے، حسن، حسین اور محسن بھی کہا گیا ہے، محسن بھی کہا گیا ہے۔ محسن آپ زیر زبر بھی لگا سکتے ہیں، یعنی بعض اس کے محققین اس کے اوپر زور دے کر کہے کہ وہ محسن نہیں تھا بلکہ محسن تھا آپ کا نام۔ محسن کا معنی ہوتا جی اچھا کر دینے والا، بہت اچھا کر دینے والا، محسن۔ تو اس طرح سے بھی کہا گیا ہے۔ اور آپ کی 2 شہزادیاں، 2 بیٹیاں آپ کی تھی، ایک کا نام زینب بنت علی ہے اور ایک کا نام ام کلثوم بنت علی۔ زینب اور ام کلثوم 2 آپ کی بہنیں، 2 آپ کی بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں آپ کی، زینب اور ام کلثوم، 3 شہزادے، 3 بیٹے، حسن، حسین، محسن یا محسن یا محسن، جی 3 بیٹے۔ اور اچھا یہ 3 بیٹوں کے اندر میں بتا دوں کہ سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام یہ دونوں بڑے بھی ہوئے ہیں، ان سے آگے نسل بھی بڑی ہے، پوری دنیا میں جتنے سادات نظر آ رہے ہیں یہ انہی کی اولاد ہے۔ اور سیدنا محسن علیہ السلام بچپن میں ہی آپ وصال پا گئے تھے، اب اس کے واقعات ہیں، اب ہم اس طرف نہیں جاتے۔ تو محسن علیہ السلام کا وصال بچپن میں ہو گیا تھا۔ آپ کی بیٹیاں زینب بنت علی اور ام کلثوم بنت علی یہ دونوں بھی جو ہے بڑے ہوئے ہیں اور آگے ان سے نسل چلی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے 2 شہزادیاں ہیں۔ ام کلثوم جو چھوٹی بیٹی ہے آپ کی، ان مورخین لکھے ہیں، یعنی اس کے جو مورخین لکھے ہیں کا مطلب یہ نہیں تھا مورخین کوئی ہلکی چیز ہوتی ہے، نہ سیرت نگار اور مورخین یہ بالتحقیق لکھتے ہیں، اور بالکل اسی طرح سے یہ بھی اسانید بیان کرتے ہیں اپنی بات کی، جس طرح سے احادیث شریفہ کی اسانید بیان کرتے ہیں، پورا چین کے ساتھ بیان کرتے ہیں ایک ایک بات، اس میں کوئی کچی بات نہیں ہوتی ہے، اور کچی بات اگر ہو تو ہم اس کو رد بھی کر دیتے ہیں، ہم کیوں قبول کریں اس کو۔ تو اس میں مورخین یہ بھی بات بتائے ہیں کہ ام کلثوم کو ہی زینب الصغریٰ کہا جاتا ہے۔ آپ سنے ہوں گے یہ نام، زینب کبریٰ کہتے ہیں، سیدہ زینب الکبریٰ بھی کہتے ہیں۔ یہ سیدہ زینب الکبریٰ کی میں تحقیق میں گیا کہ کبریٰ کیوں کہا جاتا ہے، یعنی بڑی زینب، سب سے بڑی زینب جو کہا جاتا ہے، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جب اس کی تحقیق میں گیا تو مجھے ایسا لگا، یعنی یہ بات مجھے ملی ہے کتابوں کے اندر کہ ان کی جو چھوٹی بہن تھی ام کلثوم علیہ السلام رضی اللہ عنہا، ام کلثوم کو زینب صغریٰ بھی کہا جاتا تھا۔ آپ کا نام اصل میں ام کلثوم ہے، لیکن اپنی بڑی بہن کی نسبت سے ان کو زینب صغریٰ کہا جاتا تھا، بڑی زینب، چھوٹی زینب، اس طرح سے آپ کو کہا جاتا تھا۔